ایک طالب علم کو کرنل نے نوٹ کیا، اس کو فوجیوں نے پکڑ لیا۔ کرنل کہتا ہے کہ میں نے خود۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ایک مدرسے کے لڑکے کو فوجیوں نے پکڑ لیا اور کرنل صاحب خود مدرسے میں آ گئے تو پھر کیا ہوا، آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ طلبہ کو پکڑتے تھے، 84-85 کے پٹھان اور ان کی جنگ تھی، عورتوں کو بھی گولی مارتے تھے، عورتیں بھی نکلتی، اتنی کرفیو سخت ہے، معصوم بچوں کو بھی۔ جامع فاروقی کے طلبہ دھڑا دھڑ جا رہے تھے۔ وہ کرنل کوئی دیندار تھا، سمجھے، وہ بریگیڈیئر دیندار بار بار آ کر کے کہتے ہیں سلیم اللہ تجھ پہ قربان جاؤں، آپ سے مجھے عقیدت ہے، لیکن یہ بغیرت جو ہے نا، یہ آپ کے طالب سفید کپڑے والے، خدا کی قسم ہم پرندوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ایسے سخت ہوا ہے، کرفیو ہے، طالب علم نکل رہے جا رہے ہیں، ہم ان کو کیسے ماریں؟ اور یہ ساری ڈیوٹی میری ہے، اللہ کو میری نگرانی ہے، شاہ فیصل قانون نمبر 1 پر 3 پر 2 پر 4 پر ان سب پر میں گھومتا پھرتا ہوں، یہ طالب علم سارے۔ ایک طالب علم کو کرنل نے نوٹ کیا کہ یہ کتے کا بچہ بار بار آ رہا ہے جا رہا ہے، ایک دن دیکھا، دوسرے دن، تیسرے دن کہا اس کو پکڑ لو، اس کو فوجیوں نے پکڑ لیا۔ کرنل کہتا ہے کہ میں نے خود حضرت جی سے اس نے واقعہ بیان کیا، کہتے میں نے کہا اس کو ادھر لاؤ، میں نے کہا کہ بے غیرت آدمی، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو میں جانتا ہوں، ہماری ڈیوٹی یہاں کئی دن سے، تو بار بار آ رہا جا رہا، باقی کسی طالب کو میں سمجھ رہا ہوں کسی ضرورت کے تحت کہیں نکل گیا، لیکن تو بار بار، تجھے دیکھ رہا ہوں روزانہ، تجھے دیکھ رہا ہوں، تجھے نہیں چھوڑوں گا بے غیرت کی۔ اب بول، تو کرسی بنے گا یا مرغا بنے گا؟ کرسی جانتے ہو کتنے مشکل ہے کرسی بن، آدمی کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، گھٹنے سن ہو جاتے ہیں، بتاؤ کرسی بنو گے یا مرغا بنو گے؟ دونوں میں سے ایک۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہیلی کاپٹر بنوں گا۔ خدا کی پناہ موری صاحب، اس موقع پر بھی ظالم کا بچہ ڈر نہیں رہا، اس نے کہا کرسی بھی نہیں بنتا اور مرغا بھی نہیں بنتا، کیا بنوں گا؟ ہیلی کاپٹر۔ تو فوجی نے کہا کہ وہ ہیلی کاپٹر کیا ہوتا ہے، کیسے بنے گا تو؟ کہا تو مجھے چھوڑ، میں کیسے بنتا ہوں، تھوڑا سا کچھ فاصلے پر فاصلے ہو سکے۔ فوجی سارے ہنسنے لگے، غصہ ختم ہو گیا، بریگیڈیئر ہنس کر کے وہاں پر الٹ پلٹ ہو رہا، کہتے ایسا بغیرت، ایسا حاضر دماغ، یہ کیا بلا ہے، ڈر بھی نہیں رہا۔ کہتے ناک کو اس کا حضرت میں نے پکڑا، کان بھی پکڑا، میں نے کہا بغیرت، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو آدھی مجرم ہے، تو آدھی مجرم، بول کرسی بنے گا یا مرغا بنے گا؟ کہا نہیں، میں ہیلی کاپٹر بنتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہیلی کاپٹر کیا؟ کہا تھوڑا سا مجھے چھوڑ دو، کچھ فاصلے پہ ایسے ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسے ہو گیا، بھاگ گیا۔ وہ آ کر کے حضرت جی کو بتایا کہ حضرت جی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، اس چادر کو حضرت قربان جاؤں، وہ فرماتے مولانا مدنی اپنے استاد کی یادگار میں ہری رنگ کی چادر ہوتی تھی چھوٹی سی، حضرت جی نے ناک پہ رکھ کر کے منہ پہ ایسا ہنسا، کرنل بھی ہنستے رہے، کہنے لگے خدا ہمارے ہاتھوں کو شر کرے، ہمیں ایسوں کو کیسے گولی مارے، حالانکہ ہمیں حکم ہے، آرڈر ہے، اتنا کرفیو سخت ہے، لیکن ان کو کیسے مارے؟ لیکن یہ پکا بغیرت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ پہچانیں گے اس کو؟ کہا حضرت میں پہچان لوں گا، لیکن جب آپ جمع کریں گے وہ آئے گا بھی نہیں۔ اب لڑکوں کو جمع میں پہچانتا ہوں اس کو، لیکن یہ کیوں، وہ جب آپ جمع کریں گے وہ آئے گا بھی نہیں، اتنا شریر قسم کا، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ طلبہ جی طلبہ ہے، کیا کرو گے طلبہ؟ یہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے بہت مذاقی تھا، بہت مذاق کرتا تھا، سمجھے، یہ تو اس وجہ سے اللہ ایک نابینا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے پیشاب لگ گیا ہے، اللہ کے لیے مجھے فاصلے پہ لے جاؤ، میں پیشاب، اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، گھمایا پھرا مسجد میں لا کر سین میں اس کو کہا کہ یہ مسجد تو کچی تھی، ادھر پیشاب کرو، مسجد میں پیشاب۔ صحابہ نے کوسنا شروع کیا، وہ بھاگ گیا، اور نابینا صحابی سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں پیشاب کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم، مجھے تو نعیم نے کہا کہ یہ کچی زمین ہے، یہ مجھے کیا پتہ ہے، اب اللہ کی قسم اس کو چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی صورت میں نعیم کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھے۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں گزرا، وہ نابینا صحابی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، صحن میں بیٹھا ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت نعیم آ گیا، اپنی آواز بالکل بدل دی، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ کو دکھاتا ہوں، نعیم کو دکھاتا ہوں، اور یہاں سے ڈنڈا ہاتھ میں لگے، سیدھا مارو گے نا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سیدھا مارو گے اس کے سر پہ لگے گا۔ اس نے دے مارا حضرت عثمان کو ڈنڈا، حضرت عثمان کے خون ہی خون نکلے، نماز توڑنی پڑی اس کو، حضرت نعیم بھاگ گیا۔ اس پر صحابہ اتنے غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا، فرمایا خبردار اس کو چھوڑ دو، یہ بدری ہے، بدری اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ بدری ہے اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بہت مزاقی تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی حرکتیں، کہ ایک بدو غریب آیا اپنے اونٹ کو ادھر
बाज़ार में जुल्मजाज के बाज़ार आप जाएंगे, वहीं पर अल्लाह का वाला करे ऊँट बिठाया, जा कर के सौदा ले रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार आज गोश्त मोश्त नहीं है, समझे। इसने नोएम ना करके कस करके उसके ऊँट को ज़बह कर दिया, नहर कर दिया, और आधा घंटा पौना घंटा बाज़ार में उसने लगाया, इसने पूरा गोश्त भी बांट दिया। वापस आ गया, रो रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ। लोगों ने कहा कि फलां ने आपके ऊँट को नहर किया। पकड़ा उसको, कहा कि मैंने नहीं की, जाओ हजरत से पैसे ले लो ना, जाओ हजरत से पैसे ले लो। साथियों ने कहा था मुझे कि हजरत ने कहा है, जा कर के हजरत से, हजरत ने उस ऊँट की कीमत उसको दी और इसको कहा खुदा की बंदे आप इस किस्म की हरकतें करते हैं। ये कई दफ़े ऐसी ऐसी हरकत की कि तोबा तोबा पढ़ करके हंस हंस करके तुम्हारे ये कि पेट के अंदर तकलीफ़ होगी। सफ़र के दौरान हजरत बिलाल के बीच को भूख लगी थी, अबू बकर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा थे, भूख लगी थी इसको। हजरत बिलाल के पास सत्तू थे, खजूरें थी, कहा ये खजूर मुझे दे दो, कुछ दे दो, मुझे भूख लगी है। बिलाल ने कहा कि हजरत बिलाल ने कहा कि नहीं मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मुझे रब की कसम है, उस खुदा की ऐसी हरकत करूँगा तेरी नस्लें याद रखेंगी। तो हजरत बिलाल ने कहा कर जो कुछ तुझे करना है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उस वक्त कहीं निकले थे, ये यहाँ बैठा हुआ था और ये तोशा को संभाल रहा था, राशन को संभाल रहा था, और इसने अकेला मांगा, उसने दिया नहीं। हजरत नोएम ने जाकर के वो उधर से काफ़िला आ रहा था, काफ़िला वालों से मिला, ये रास्ते पर ऐसे जा रहे हैं। काफ़िला वालों से कहा कि मैं मजबूर हूँ, मुसाफिर हूँ, मेरा एक ग़ुलाम है, काले रंग का है, और रंग का काला बड़ा तकड़ा है, बहुत काम करता है, तो अगर वो ग़ुलाम 1000 का है तो मैं मजबूरी में 500 में आपको बेच रहा हूँ, मैं मजबूर हूँ, 500 रुपये मुझे दे दो और इसको ले लो। लेकिन एक बात आप लोगों को बताऊँ, जब आप उसको गिरफ़्तार करेंगे ना तो वो कहेगा मैं आज़ाद हूँ। कभी कभी इस तरह उल्टी सीधी बातें करता है, इसकी फ़िक्र नहीं करना, छोड़ना नहीं उसको। पैसे लेकर के भागा, उन्होंने बिलाल के हाथ पाँव बांध करके ले गए उसको। हज़रत बिलाल ने कहा खुदा की कसम मैं आज़ाद हूँ, मैं ग़ुलाम नहीं, इसको मैं इसका मैं कहाँ से ग़ुलाम हूँ, मैं आज़ाद हूँ। अबू बकर ने मुझे आज़ाद किया, कहा नहीं, उसने कहा था ये ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। उसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, हज़रत ने बंदे भेजे काफ़िले के पीछे, दौड़ दौड़ करके काफ़िले को पैसे दिए और काफ़िले से कहा कि खुदा वास्ते हज़रत फरमा रहे हैं कि भाई ये हरकती आदमी हरकत कर रहा है। बिलाल को छुड़ा करके लाए, जब भी नबी बिलाल को देखता अलग हंसता, इसको देखकर अलग हंसता। बिलाल को कहा कि तू भी याद रखेगा ना कि आज के बाद इस किस्म की हरकतें तू करता।